اہل بیتی. سب کی توجہ تو ہے میرے ساتھ؟ اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا. صحیح مسلم میں الفاظ یہ ہیں کہ وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي. رسول خدا نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور میں یاد دہانی کراتا ہوں اپنی اہل بیت کی. میں تمہیں تذکر دیتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کو بھلا نہ دینا. یاد دہانی کراتا ہوں، تذکر دیتا ہوں میرے اہل بیت کو بھلا نہ دینا. ایسا نہ ہو تم کہو قرآن ہمارے پاس ہے لیکن اہل بیت کو ہم نے بھلا دیا. یاد رکھنا یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اگر ایک کو چھوڑا سمجھ لو دونوں چھوٹ گئے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہاں ہمارے پاس قرآن ہے. اگر تم نے سمجھا نا کہ اہل بیت چھوٹ گئے ہیں قرآن ہے تو سمجھ لینا کہ اگر اہل بیت نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. پتہ نہیں تک توجہ ہے یا نہیں. یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اب آئندہ ایک حدیث یہاں پہ پیش کرتا ہوں. مشہور معروف پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے قرآن ہے علی نہیں ہے تو سمجھے قرآن بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے علی ہے قرآن نہیں تو سمجھ لیں علی بھی نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا قرآن ہو علی نہ ہو، علی ہو قرآن نہ ہو. یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. ان میں دونوں میں معیت ہے، یہ دونوں میں ساتھ ہے. کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ دونوں مجھ سے آ ملیں. جب دونوں آ کے ملیں گے تو سب کو میں اس وقت دوبارہ تعارف کرواؤں گا. اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ روز قیامت سب کے سب پوچھیں گے پروردگارہ یہ اتنا خوبصورت یہ کون ہے؟ دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا تھا. اتنا خوبصورت انسان ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. تو اللہ کہے گا تو اپنا تعارف خود کروا دے، تو کون ہے اتنا خوبصورت ہے؟ تو وہ کہے گا میں تمہارے ہر گھر میں موجود تھا، میرا ہی نام قرآن. تم کاغذ کو، الفاظ کو، سیاہی کو قرآن سمجھتے تھے، حقیقت قرآن نور ہے. اگر تم نے مجھے صحیح طرح سے سمجھا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا میں کتنا خوبصورت ہوں. تم کتاب کی شکل میں دیکھ کے مجھے سیاہی سمجھتے رہے، حقیقت قرآن کچھ اور ہے. اب تک سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جانے کہ قرآن بہت خوبصورت ہے اور بل ہوا نور. قرآن جو ہے وہ نور ہے. قرآن بہت خوبصورت ہے، قرآن بہت جمیل. لیکن ہم بعض اوقات قرآن کو صرف کاغذ سمجھتے ہیں، قرآن کو سیاہی سمجھتے ہیں. قرآن نور ہے، قرآن بہت خوبصورت ہے. اب تک تو ہیں؟ آگے چلنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ. ہمیں ساری تمہید باتوں ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے. اب رسول خدا نے نہیں کہا کہ میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، کہا میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں مکتوب کو، لکھی ہوئی شے کو. جو لکھی ہوئی شے ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا سارے حضرات. لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے. قرآن پڑھی ہوئی چیز کو، قراءت جس کی جائے وہ قرآن ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، کہا میں کتاب اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی لکھی ہوئی موجود تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ جو قرآن میں سناتا رہا تھا وہ چھوڑے جا رہا ہوں. سنایا ہوا نہیں بلکہ لکھ کے تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اب تاکہ کوئی بعد میں کریڈٹ نہ لے کہ پہلے نے، دوسرے نے، تیسرے نے قرآن جمع کیا تھا، بلکہ خود رسول خدا قرآن کو لکھی ہوئی شکل میں، کتاب کی شکل میں چھوڑ کے گئے ہیں. وہ سارے کے سارے عربی جانتے تھے صحابہ. کسی نے نہیں کہا لکھا ہوا قرآن کہاں پہ ہے، آپ نے تو صرف سنایا ہے. پیغمبر کہہ رہے تھے نہیں میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب کہتے ہی اسے ہیں جو لکھی ہوئی موجود ہو. مکتوب کو کتاب کہا جاتا ہے، لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے. جو ریٹن فارم میں ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے. پیغمبر کہہ رہے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. اب کسی نے نہیں کہا کہ کتاب کہاں ہے جو آپ چھوڑے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی یعنی وہ سب جانتے تھے کہ کتاب رسول خدا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کتاب چھوڑے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے تھے نہیں قرآن موجود نہیں تھا، یہ تو بعد میں خلفاء نے جمع کیا. عزیزان گرامی نہیں، خود رسول خدا نے قرآن کو لکھوایا
اور فوراً وہاں پہ اس کو پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھئی اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور اگر غلطی کو کرتا تھا کہ نہیں دوبارہ لکھو، یہاں پہ تم نے غلط لکھا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا تصحیح کروانا بتا رہا ہے کہ آپ لکھ کے چھوڑ کے گئے۔ رسول خدا نے لکھوایا قرآن۔ یہ جو جناب امیر علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے لکھا، تو آپ جمع نہیں کر رہے تھے، بلکہ قرآن کی وہ جو ترتیب رسول خدا نے بتائی تھی آپ اس کے حساب سے تفسیر لکھ رہے تھے، شان نزول لکھ رہے تھے۔ توجہ کیجئے گا، شان نزول لکھ رہے تھے۔ یہ جو سورہ مؤمنون ہے یہ کس کی شان میں آیا ہے، یہ سورہ منافقون ہے یہ کس کی شان میں آیا ہے، شان نزول لکھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کہہ رہے تھے میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت۔ تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، کہا نہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پیغمبر نے کہا میں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی، ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی عطرت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، قرآن اور اہل بیت دونوں کی ضرورت ہے۔ توجہ تو ہے لوگوں کی؟ اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے تین حصے ہیں، تین حصے ہیں قرآن کے۔ ایک حصہ جو بھی عربی زبان جانتا ہوگا پڑھ کے سمجھ لے گا، ایک حصہ جب تک کہ کوئی علم حاصل نہیں کرے گا، عالم نہیں بنے گا، محنت نہیں کرے گا تب تک نہیں سمجھ سکے گا، اور ایک حصہ ایسا ہے کہ بغیر ہم اہل بیت کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جب تک کہ ہم نہ سمجھائیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم سمجھائیں گے، ہم بتائیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تمام مخلوقات کو اہل بیت کا محتاج بنایا۔ جب تک کہ اہل بیت نہ سمجھائیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ عزیزان گرامی، تو اللہ کے رسول نے کہا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت۔ اب تک تو توجہ ہے، میں نے ساری توحید باندھی ہے ان جملوں کے لیے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت۔ اب رسول سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے۔ اب جب بہت سے لوگ حکومت میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، ہم اہل بیت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب کسی یہودی نے سوال کیا، کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہمیں قرآن سے بتاؤ اس مسئلے کا حل۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، ان کا قرآن کے اندر کہاں ہے یہ مسئلہ، تلاش کرتے رہے، کہا کہ ہمیں مل نہیں رہا، کیا کیا جائے۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا، اس نے کہا مجھے بھی جواب نہیں آتا، کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، بہت سے لوگوں سے پوچھا، یہاں تک کہ گھر میں بیٹی سے پوچھا، سب سے پوچھ لیا لیکن جواب نہیں آ رہا تھا۔ کہا کیا کریں، قرآن کا حل کہاں سے تلاش کریں، سوال کا جواب کہاں سے آئے گا۔ کہا پھر چلو علی کے پاس چلتے ہیں، علی کے پاس جواب موجود ہوگا۔ علی کے پاس قرآن کے ہر مسئلے کا سوال کا جواب موجود ہے۔ توجہ ہے سب لوگوں کی؟ ایک مرتبہ وہ سب کے سب اٹھے، آئے علی کے دروازے پہ، جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی۔ جیسے ہی مولا باہر تشریف لائے، کہا کیا بات ہے، کہا یا علی یہ مسئلہ قرآن سے دکھا دیجئے۔ کہا تم نے رسول خدا سے یہ نہیں کہا تھا تمہیں قرآن کافی ہے؟ تم نے تو پیغمبر اسلام سے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جب تم نے کہا تھا کافی ہے تو پھر دیکھ کے بتاؤ کہ تمہیں کافی کیسے ہے۔ اب رسول خدا سے کہا ہمیں کتاب کافی ہے، اہل بیت سے کہا کہ نہیں ہمیں کتاب کافی نہیں، ذرا بتا دیجئے، لیکن اسلام پہ وقت آن پڑا ہے تو آپ بتائیے۔ سب کی توجہ ہو، میں یہاں پہ مسئلے کو پیش کرتا ہوں۔ ہمیں کتاب کافی ہے، پیغمبر سے کہا ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں اہل بیت معاذ اللہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے بھی انہی سے دوبارہ کہلوایا جو کہہ رہے تھے ہمیں کتاب کافی ہے، وہی در اہل بیت پہ آئے کہ بتائیے قرآن میں کہاں لکھا۔ اب جیسے ہی آئے تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا لاؤ قرآن، تو میں اس مسئلے کو قرآن سے بتاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے پاس سے قرآن لائے تھے اس میں جواب موجود تھا۔ مولا نے کہا نہیں، انہی کے ہاتھ سے قرآن لیا، انہی کے ہاتھ سے دکھاؤں گا۔ تو فوراً میرے مولا نے، عزیزان گرامی میری توجہ رکھیے گا، مولا نے فوراً قرآن کھولا، کہا یہ دیکھو یہ جواب موجود ہے۔ کہا یا علی آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا کہ یہاں پہ موجود ہے؟ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے۔ میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں، پھر مولا کا جواب پیش کروں گا۔ میں یوں کہوں گا کہ قرآن کی جہاں سے مولا نے سورہ کو کھولا وہیں سے آیت نے نکل کے میرے مولا کو سلام کیا، کہا یا علی بتاتا ہوں، میں بتاتی ہوں، آیت بتائے گی کہ میں کس مرض کا علاج ہوں، کس مسئلے کا جواب ہوں۔ نعرہ حیدری، خود سے آیت نے بتایا کہ میں کون سے مسئلے کا جواب ہوں۔ مولا نے فوراً کھولا، کہا کہ یہاں پہ جواب موجود ہے۔ تو اس نے فوراً جملہ کہا کہ یا علی اس آیت کو تو میں نے کئی مرتبہ تلاوت کیا تھا، مجھے یہ جواب نہیں ملا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس آیت کی تلاوت کرنے سے مجھے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، مجھے جواب سمجھ میں نہیں آیا تھا۔
یہ آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ اب آپ نے جب بتایا تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی آیت ہے، جواب تو یہی موجود تھا، میں تو بہت تلاوت کر رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، وہ خود سے کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا جو اہل بیت کو سمجھ میں آتا۔ تو اب یہاں پہ میرے مولا نے فرمایا، اب یہاں پہ مولا نے خود سے بتایا، کہا کہ آیات کو جیسا ہم سمجھتے ہیں، اہل البیت ادری بما فی البیت، اہل بیت بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا، قرآن جن پہ نازل ہوا وہ بہتر جانتے ہیں قرآن میں کیا۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، مولا نے کہا جو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ جانتے ہیں قرآن کیا، تو مجھے کہہ لینے دیں۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن اپنے غاصب کے ہاتھوں میں ہو تو اپنا حق چھپا لیتا ہے، جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا حق ظاہر کر لیتا ہے۔ امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں جب قرآن آئے تو پھر قرآن اپنا حق ظاہر کرتا ہے، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ عزیزان گرامی، قرآن اپنے وہ تمام راز کھولتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، بہت سے تو یہاں تک میں نے افراد دیکھیں، ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، یہاں پہ نہیں کسی اور جگہ، تو کہنے لگے کہ نہیں مولانا جتنا قرآن پڑھتا ہوں اتنا زیادہ منحرف ہوتا چلا جا رہا ہوں، جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے بالکل ایمان اٹھ جاتا میرا۔ میں نے کہا آپ نے قرآن کی آیت دیکھی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے قرآن پڑھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، سوائے فاسق کے کوئی بھی قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا۔ میں نے سمجھا یا نہیں؟ جب تک کہ کوئی فاسق نہ ہو تب تک قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا۔ جس کا دل خراب ہوتا ہے وہی گمراہ ہوتا ہے، جس کے اندر تھوڑا سا بھی تقوی کا پوٹینشیل ہو، جس کے اندر تھوڑی سی صلاحیت ہو، وہ قرآن پڑھ کے ہدایت پائے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے صرف وہی گمراہ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے، جو بیماری رکھتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر کبھی بھی انسان محسوس کر رہا ہو کہ میں گمراہ ہو رہا ہوں تو انسان کی اپنی خرابی ہے، قرآن کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اپنی ہی بے تقوی ہونے کی علامت ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، اب اہل بیت علیہ السلام قرآن کو سمجھائیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کے بغیر کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کافی ہے لیکن اہل بیت کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ اگر بات واضح ہوئی، اہل بیت کے لیے قرآن کافی ہے، وہ سمجھائیں گے قرآن میں کیا، کبھی ان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اور سب کی توجہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام نے بے انتہا مسائل کو پیش کیا۔ میں جناب امیر اسلام کی مہینہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں تعارف۔ آئے ذرا تھوڑا سا اور اس کو موضوع کو وسعت دینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اور پھیلاؤں گا، اس کے بعد پھر سمیٹ دوں گا۔ جناب امیر علیہ السلام کی جناب ختم مرتبت نے بیعت کے لیے کہا تاکہ سب بیعت کرو۔ غدیر خم میں سب کے ذہنوں میں ہے، آپ نے اعلان کیا کہ غدیر خم کا واقعہ ہو گیا، سب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کرو۔ سب بیعت کے لیے تیار ہوئے۔ میں نے شاید اشارہ کیا ہو پہلے، کبھی ذہنوں میں ہوگا۔ تو جب سب بیعت کر رہے تھے نا تو اس وقت ایک سوال ذہنوں میں اٹھ رہا تھا کہ امیر کا ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، زمین کی طرف کیوں ہے؟ جناب امیر علیہ السلام کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی، زمین کی طرف تھی۔ بیعت لینے ایسے کھڑے ہوئے تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے آ کے ختم مرتبہ سے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، علی بن ابی طالب کی ہتھیلی جو ہے ہاتھ آسمان کی طرف نہیں ہے، ایسے بیعت نہیں مانگ رہے بلکہ ایسے لے رہے۔ تو کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ جب میں نے اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو پھر اب میرے پہ اعتراض نہ کرو، خود علی سے جا کے سوال کرو، آگے علی سے سوال کرو۔ آئے جناب امیر علیہ السلام کے پاس، کہا یا علی کیا بات ہے، آپ کی ہتھیلی ایسے کیوں نہیں ہے، ایسے کیوں ہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا۔ بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور۔ کہا کہ یا علی کیوں، کوئی قرآن کی آیت ہے؟ کہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو بھی آپ کی بیعت کرتا ہے وہ اللہ کی بیعت کرتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، ہاتھوں کے نیچے نہیں۔ کہا کہ میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں، میں بیعت لے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام قرآن کے وارث ہیں، قرآن کے مبین ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے بیان کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں قرآن کے اندر کیا۔ عزیزان گرامی، آئیں ذرا قرآن و اہل بیت کا رشتہ میں اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ آرام آرام سے چلوں گا تو چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزان گرامی،
چوتھے امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا، امام زین العابدین علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ کہ مولا اپنا رشتہ بتائیے قرآن سے کیسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت والقرآن معی، اگر مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے بھی رہنے والے ہیں ساکنان ارض، اگر سارے مر جائیں تب بھی مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا، والقرآن معی، جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے، جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا میرے پاس ہے، کہا میرے ساتھ ہے۔ قرآن کے پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بہت فرق ہے۔ دیکھیں قرآن پاس تو میرے اور آپ کے بھی ہے، جس کے بھی ہاتھ میں قرآن ہو، گھر میں قرآن رکھا ہے، اس کے پاس ہے لیکن ساتھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بہت فرق ہے۔ بہت سے لوگ صحابہ رسول خدا کے پاس تھے، ساتھ نہیں تھے۔ پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بہت فرق ہے۔ کچھ پاس تھے لیکن ساتھ نہیں تھے۔ میں ایک اور بات واضح کرتا ہوں، بہت سے لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں قربۃ من اللہ، اللہ سے قرب چاہتا ہوں، ہوتے خانہ کعبہ کے پاس ہیں، اللہ سے بہت دور ہے۔ بہت سے لوگ یہاں جرمنی میں بیٹھے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ سے بہت دور ہے لیکن اللہ سے بہت قریب ہے۔ پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بہت فرق ہے۔ پتہ نہیں بات ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن کے پاس ہونا کافی نہیں ہے، ساتھ ہونا بہت کمال ہے۔ قرآن پاس تو سب کے ہے لیکن ساتھ صرف آل محمد کے ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، آئیں ذرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حدیث جناب ختم مرتبہ کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کہ تنہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، اور قرآن ہی ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ کہ اتنے ہی قاری قرآن ہے، تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ہی ان پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ کہیں داعش کی بات نہیں ہے، تلاوت کر رہے ہیں اس کے بعد پھر سر کاٹ رہے ہیں۔ کربلا میں آنے والے جناب سید الشہداء سے پہلے تلاوت کر رہے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ جلدی حسین کو مار دو تاکہ پھر اثر ہم اول وقت پڑھیں۔ پیغمبر صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے قاری قرآن جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ اللہ گرامی، قرآن بہت سے لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ قرآن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں قرآن میں اہل بیت کا آپ کو صرف آج یہاں پہ رشتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور سادہ اور آسان الفاظ کے اندر، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تاکہ انشاءاللہ آئندہ والی نسلوں کے اندر یہ بات منتقل ہو سکے۔ کب تک ہمارے پاس مہلت ہے؟ ہم اپنے نسلاً بعد نسلیں ان باتوں کو منتقل کرنا لازم ہے۔ ہماری یہ عقائد، ہماری جو مسلمات ہیں، یہ منتقل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس رہیں کافی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس ایمان۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ بسم اللہ۔ اللہ کے نام میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج بہت سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو جاتا ہے، تمہارا امام کے ساتھ رشتہ کیسا ہوگا، یہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو تمہارا قرآن کے ساتھ رشتہ کیسا ہے۔ وہ قرآن ناطق ہیں، یہ قرآن صامت ہے، اپنے رشتے کو دیکھو اور مقابلہ کرو۔ اگر قرآن کے ساتھ تمہارا اچھا رشتہ ہے تو پھر امام کے ساتھ بھی اچھا رشتہ رہے گا۔ پتہ نہیں بات آ رہی ہے؟ بات بری تو نہیں لگ رہی؟ تھوڑے سے غور سے سنیے۔ اللہ کے نام میں قرآن کے ساتھ واسطہ، قرآن کے ساتھ رشتہ، آپ کی محبت، امام زمانہ کے ساتھ محبت۔ ایک بہت بڑے عالم کے پاس، مجتہد کے پاس ایک طالب علم گیا قوم میں، کہا کہ آقا مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں امام سے میری ملاقات ہو جائے۔ ملاقات نہ ہو سکے تو خواب میں امام کو دیکھ لوں۔ یعنی کہ بہت آسان سا ایک طریقہ ہے، بتا دیتا ہوں آج، سننا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کیسی ملاقات ہو۔ کیا آقا فرمائیے؟ انہوں نے کہا کہ آج رات جب کھانا کھانے لگو نا تو نمک تیز کر دینا کھانے میں، نمک تیز کر دو۔ آپ نے دیکھا نا نمک زیادہ کھا لے تو پھر پیاس بہت لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کوشش کیجیے گا کبھی زیادہ نہ کھائیں، وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو تو نہ بالکل کھائیں۔ دوسرے لوگ تھوڑا ٹرائی کریں، کھانے میں نمک تیز کرتے نا پھر پیاس بہت لگتی ہے، پانی کی پیاس شدت بڑھ جاتی ہے۔ کہ نمک زیادہ کھا لینا، نمک کھانے میں نمک ڈالنا، اس کے بعد پانی مت پینا، بغیر پانی پیے سو جانا۔
پھر آگا کیا ہوگا؟ پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. وہ گھر گیا, اس میں کھانے میں نمک تیز کیا, اس کے بعد کھانا کھا لیا, اور پھر اس کے بعد پانی نہیں پیا, سو گیا. اگلے دن آیا, کہا کوئی ملاقات نہیں ہوئی امام کی, خواب میں تو امام نظر نہیں آیا. کبھی کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ کہا بس پوری رات ایک ہی خواب دیکھتا رہا کہ پانی میرے سامنے سے بہ رہا لیکن میں پی نہیں رہا. کبھی کنویں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, پانی نہیں پی رہا. کبھی خواب آ رہا کہ میں سمندر کے سامنے کھڑا ہوں لیکن پانی نہیں پی رہا. کبھی دریا کو دیکھ رہا ہوں, کبھی میرے سامنے دیکھتا ہوں کہ ظرف میں پانی رکھا ہے لیکن میں پانی نہیں پی رہا. گلاس میں پانی ہے, جگ میں پانی ہے, ہر جگہ بس پانی پانی پوری رات دیکھتا رہا لیکن پی نہیں رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا جب تمہیں امام زمانہ کی ملاقات کی اتنی تشنگی ہوگی جتنی پانی کی تھی, تو خواب میں سوائے امام زمانہ کے اور کسی شے کو نہیں دیکھو. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب اتنی تشنگی ہو, اتنی پیاس ہو جتنی پانی کی ہے, تو پھر اتنی ہی تشنگی اور پیاس امام ہمارے ساتھ کی. خود بخود امام کو دیکھو گے, انسان اتنا پیاسا ہو. آپ نے دیکھا بعض اوقات ماں باپ جب اولاد دور چلی جاتی ہے نا, تو ان کی آنکھیں اولاد کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوتی. ایسا ہوتا ہی نہیں. اب جو اولاد والے وہ سمجھ رہے ہوں گے, وہ ترس رہی ہوتی ہیں آنکھیں, مجھے اپنے بچے کو دیکھنا ہے. اب وہ اگر کہیں لینے جاتے ہیں نا, ایئرپورٹ پہ, ٹرین اسٹیشن پہ, کہیں پہ بھی لینے کے لیے جاتے ہیں, تو ہر بچہ کوئی بھی اترتا ہے نا تو ان کو لگتا ہے یہ میرے بچہ شاید آ رہا ہے. ہر بچہ ان کو اپنا جیسا. اب آنکھیں ترس رہی ہوتی ہیں اپنے بچے کے لیے, ہر بچہ اپنا ہی نظر آ رہا ہو. جب اتنی تڑپ پیدا ہو جائے گی تو خود بخود آنکھیں بند کریں گے, امام کی زیارت ہونے لگے گی. تڑپ اتنی ہو, چاہت اتنی ہو, عشق محبت اتنا ہو, تو خود بخود آپ کو زیارت ہوگی. بہت بڑا ایک مرجع ہے قم میں, ابھی 90 پلس ہوں گے, 90 سے زیادہ ایج ہے, 90 سال بیشتر سے نشان. تو ان سے کسی نے کہا, آقا آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے, کوشش کرتے ہیں. کہا کہ دیکھو اگر امام نے ملاقات کرنی ہوگی نا, وہ خود آ کے تمہارے سے ملاقات کر لیں گے. اپنے آپ کو اصلاح کر لو, اپنی اصلاح کر لو, امام خود ملاقات کریں گے. کہ اگر مجھے پتا چلے نا کہ حرم میں جناب معصومہ میں امام آئے ہوئے ہیں, اور میں فوراً اپنے گھر سے نکلوں, راستے میں دیکھوں کہ کوئی بوڑھا مرد یا بوڑھی خاتون سڑک پہ مر رہا ہے پیاس سے, تو میں ملاقات چھوڑ کے پہلے اسے پانی پلاؤں گا. پھر مجھے یقین ہے کہ امام زمانہ سب جاننے والوں میں مجھے خاص توجہ سے ملیں گے, جب ان کے چاہنے والے کو پانی پلا کے جاؤں گا. بات واضح ہو رہی ہے میدان گرامی. کبھی بھی بعض کا جو ہے نا, آپ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کے اتنی باریک بینی سے کسی شے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بگر جو پکچر ہوتی ہے, جو بڑی تصویر ہوتی ہے, اس کو بھول جاتے ہیں. اس بگر پکچر کو, اس بڑی تصویر کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بہت زیادہ سیلفش ہو کے اپنے متعلق سوچیں. قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. پیش کرنا چاہ رہا ہوں واقعہ یہاں پہ پیش کروں گا. محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موضوع میں کچھ اور ذہن میں لے کے آیا تھا, پھر آپ کی مولانا کی گفتگو کو سنا, اور پھر ان کے بعد میں, کیونکہ جرمن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, تو میں نے تھوڑا بہت اپنا موضوع تبدیل کیا. ماشاءاللہ سے خدا ان لوگوں کی حفاظت فرمائے, اور ایسے اور بچے آئے کہ جو علم دین کو حاصل کریں اور اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی تبلیغ کرتے رہے. یہاں مقامی لوگوں تک اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو پہنچائیں. ہر جگہ پہ تشنگی ہے, سب جگہ تعلیمات آل محمد کے لوگ تشنا ہے. اب سنیں گے عزیزان گرامی, ایک مسجد ہے کوفہ کے اندر, مسجد سہلہ. مسجد کوفہ, مسجد سہلہ. مسجد کوفہ سارے انبیاء وہاں آئے ہیں, اور امام زمانہ کا بھی وہ دار الخلافہ ہوگا, وہاں پہ امام نماز پڑھائیں گے. اور مسجد سہلہ میں امام کا گھر ہوگا, وہاں پہ حضرت دوسرے بھی انبیاء کے وہاں پہ گھر, حضرت ادریس کا گھر وہیں پہ تھا. تو بیت امام علیہ السلام کا مسجد سہلہ. روایت کے الفاظ ہیں کہ منگل بدھ کے درمیانی شب چہارشنبہ, جو بھی ہر شب چہارشنبہ مسجد سہلہ میں اعمال کرے, 40 شب جمعہ, 9 مہینے مسلسل, تو اس کو امام کی ملاقات ہوگی. مسجد سہلہ. مسجد جمکران کے متعلق روایت نہیں, علماء کا عقیدہ ہے, کیونکہ امام نے کسی آ کے کہا تھا, لیکن مسجد سہلہ سے متعلق روایت ہے معصوم علیہ السلام. مسجد جمکران کا مقام بہت بعظمت, لیکن مسجد سہلہ افضل ہے. توجہ ہے لوگوں کی؟ بسم اللہ. مسجد سہلہ میں وہ اعمال کرتا تھا, ایک آدمی ہر روز, ہر شب منگل وہاں پہ اعمال کرتا, منگل بدھ کے درمیانی شب میں اعمال کرتا. اب 40 اس کے ہفتے پورے ہو گئے, وہ لاسٹ ویک تھا اس کا, آخری ہفتہ. تو اس نے کہا کہ آج رات میری ملاقات ہے. ایسا نہ ہو کہ جب رات کا وقت ہو, میں کہیں سو جاؤں, آنکھ لگ جائے. تو آپ نے دیکھا نا کافی لوگ پیتے ہیں جاگنے کے لیے, تو اس نے چھوٹا سا اسٹوو لیا, وہ جو چولہا ہوتا ہے, وہ کیا اس کو
پکنک کہتے ہیں فارسی میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، گیس کا جو چھوٹا سا چولہا ہوتا ہے، اس نے وہاں پہ اس کو فوراً آگ جلائی اور بیٹھ گیا کافی رکھ کے کہ بھی گرم گرم کافی پیتا رہوں گا، پوری رات جاگنے میں آسانی ہوگی. کافی رکھی، کپ رکھا، بیٹھ گیا. اب اس نے اپنے اعمال مکمل کیے، چادر لی ہوئی بیٹھا ہوا ہے صحن کے اندر، دیکھ رہا ہے ادھر سے ادھر سے کہ امام کہاں سے آئیں گے کیا. اتنے میں دیکھا کوئی سید آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اس نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کافی کی طرف اشارہ کیا. کہنے کہ تمہارے سے کوئی مطلب نہیں، اپنے کام سے کام رکھ، مجھے آج پوری رات جاگنا ہے اور چائے پیتا کافی پیتا رہوں گا. اور تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی جو آدمی اپنے ہمسائے کو ایک کپ کافی نہ پلا سکتا ہو، وہ اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچ بھی جائے تو اپنے سوال کو کیسے پیش کرے گا؟ بات پہنچی. اگر امام کی بارگاہ میں پہنچ بھی جائے تو اپنے سوال کو کیسے پیش کرے گا، حاجت کو کیسے پیش کرے گا؟ یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے. وہ اچانک پریشان ہو گئی، ان کو کیسے پتا کہ امام کی بارگاہ میں پہنچوں گا کیا. تو تھوڑے سے فاصلے سے ایک اور کوئی بیٹھے تھے صاحب، ان سے پوچھا، کہیں گے بھئی یہ جو میرے اور تمہارے درمیان میں بیٹھے تھے یہ کہاں گئے؟ کہا کون بیٹھے تھے یہاں؟ ابھی دیکھا نہیں، میں کسی سے بات کر رہا تھا، کبھی ایک سید آئے تھے یہاں پہ بہت خوبصورت سے. میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، تم تو اپنے آپ سے باتیں کرنے چلے جا رہے ہو. کبھی ابھی ایک آ کے یہاں پہ میرے تمہارے درمیان بیٹھے گا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اب اٹھا دوڑنے لگا، کہا وہ گئے کہاں پہ ہے؟ کہا میں نے جب دیکھا ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں گئے کہاں پہ ہیں. اب رونے لگا. کہا پروردگارا ایک مرتبہ اور ملاقات کروا دے. عزیزان گرامی کبھی اتنے خود غرض نہ ہو کہ وہ جو بگر پکچر ہے نظر نہ آئے. سیلفش اتنے مت بنے کہ بس اپنی ہی طرف سوچتے رہیں، اپنے متعلق مت سوچیں. قرآن و اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں خود غرض مت بنو، دوسروں کا سوچو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے. بہت سے لوگ اپنے متعلق کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ مولا آج کل میرا بزنس ڈاؤن ہے، آپ ظہور کر جائیں. مولا آج کل میں فیملی کی طرف سے بہت پریشان ہوں، اللہ کرے آپ کا ظہور ہو جائے. یعنی بس مولا کو اور کوئی کام نہیں، اسی کی فیملی پریشان ہے، اسی کا بزنس ڈاؤن ہے. اتنی بڑی پکچر موجود ہے، اتنے لوگ مظلوم ہیں، پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، یہ اپنے متعلق سوچ رہا ہے. عزیزان گرامی کبھی اتنے خود غرض مت ہو کہ صرف اپنا سوچیں. جب ساری کائنات کا سوچیں گے پھر اللہ کہے گا جب یہ میرے سارے بندوں کا سوچ رہا ہے تو مجھے اس کی پرواہ ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو میں کہا کہ پیش کروں گا نوجوانوں کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات واضح تو ہے سب ہوں گے. بسم اللہ. حضرت موسیٰ نبی علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے. اللہ نے کہا میری نشانیاں مختلف دیکھتے چلے جا رہے تھے. تو ایک جگہ سے گزرے کا پروردگار یہ کون ہے؟ ایک آدمی بیٹھا تھا عبادت کر رہا تھا، سارا اس کا گوشت گل چکا تھا، جسم خراب تھا. کہا کون ہے؟ کہا موسیٰ جاؤ جا کے اس سے پوچھو. ایک عابد تھا. جب جا کے دیکھا تو وہ توبہ کر رہا تھا. جناب موسیٰ جب جا رہے تھے تو دیکھا ایک پرندہ آیا، اس نے ایک انار کھولا، اس میں سے ایک دانہ نکال کے اس آدمی کو کھلایا، پھر چلا گیا. پھر اتنے میں دوبارہ آیا، پھر دوبارہ. پروردگار کون ہے؟ کل سے جا کے پوچھو، یہ خود بتائے گا. کہا کون ہو تم؟ کہا آپ کون ہیں؟ میں تو چھپ کے عبادت کر رہا ہوں، میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں میں یہاں ہوں. 35 سال سے میں یہاں پہ توبہ کر رہا ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں عبادت کر رہا ہوں. آپ کون؟ کہا میں موسیٰ. کہا وہ جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں موسیٰ کلیم اللہ. کہا کہ بتائیے آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ کہا اللہ نے مجھے بھیجا. کہا اپنے اللہ سے صرف ایک سوال کر دے، میں 35 سال سے 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں، کیا اللہ نے میری توبہ قبول کی؟ کہا پروردگار کیا جواب دوں؟ کہا کہ اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ یہ ابھی بھی جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے، لیکن ابھی بھی اللہ نے توبہ قبول کیوں نہیں کی؟ مجھے تو لوگوں نے بتایا تھا اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہے، اس نے کیوں میری توبہ قبول نہیں کی؟ کیوں توبہ قبول نہیں کی جبکہ میں اتنی توبہ کر رہا ہوں؟ کہا موسیٰ اس سے کہو کہ جب سے یہ یہاں بیٹھا ہے میں نے اس فرشتے کو مأمور کیا ہے، پرندے کی شکل میں آتا ہے، اسے مسلسل کھانا کھلاتا رہتا ہے. اس نے ایک مرتبہ کبھی اس پرندے سے پوچھا کہ تو ہر روز میرے لیے کھانا لے کے آتا، تو نے بھی کچھ کھایا؟ کہا ایک مرتبہ اس نے اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ تو بھی کچھ کھا لے، صرف اپنا ہی سوچتا رہتا ہے، میں بخشا جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میرا کیا ہوگا. میں کہ اس پرندے سے ایک مرتبہ کہتا ہے تو بھی تھوڑا سا کچھ میرے ہاتھ سے کھا لے. اس نے کبھی اس کو آفر نہیں کیا، کبھی اس کو کچھ نہیں پیش کیا. جناب موسیٰ نے اس کو بتایا کہ تو اتنا خود غرض ہے.
کہا موسیٰ اللہ سے پوچھیں کہ کیا اللہ میری کسی دعا کو قبول کرے گا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس سے کہو ایک دعا اس کی قبول ہے، جو دعا مانگے گا قبول ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے پروردگار سے کہیں کہ مجھے اتنا میرا جسم وسیع کر دیں کہ جہنم میں اور کوئی نہ آئے سوائے میرے، اتنا بڑا میرا جسم ہو جائے۔ تو کہا موسیٰ اس سے کہو میں نے اس کو بخش دیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اور بھی جہنم میں جائیں، یعنی اللہ اوروں کو بھیجنا چاہتا ہے اس لیے؟ کہا نہیں، موسیٰ پہلے یہ میرے ایک پرندے سے متعلق، ایک فرشتے سے متعلق نہیں سوچ رہا تھا، اب یہ میری سارے گناہگاروں کے متعلق سوچ رہا ہے۔ اب جب سب کا سوچ رہا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، کبھی خود غرضی مت کریں، جب دوسروں کا سوچیں گے خدا خود بخود آپ کا سوچیں گے، اگر بات واضح ہو رہی ہے۔ آج میں نے بالکل ہٹ کے موضوع لیا، اگر سننا چاہ رہے ہیں بسم اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ سب تک لوگ میرے ساتھ ہیں۔ نعرہ دیگر، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ عزیزان گرامی، فضائل سے متعلق بہت سے مطالب ہیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام، انہوں نے ہمیں راستہ اپنا دکھایا ہے کہ اگر ہمارے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو کبھی خود غرض مت ہو، کبھی یہ مت سوچو کہ میں جنت میں چلا جاؤں، دوسروں کی مجھے پرواہ نہیں، ہمیشہ دوسروں کو بھی اہل بیت کے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ فرماتے ہیں کہ مومن ایمان کے اگلے درجے میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنے سے پچھلے درجے والے کو اپنے درجے میں نہ لے آئے۔ واہ واہ، مومن ایمان کے اگلے درجے میں نہیں جاتا تب تک جب تک سے اپنے سے نچلے درجے والے کو اپنے درجے میں نہ لے آئے۔ جب دوسروں کی مدد کریں گے اپنے درجے میں لانے کے لیے، اللہ آپ کو اگلے درجے میں بھیج دے گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب تک آپ سوچتے ہیں کہ نہیں بس میں خود میری ہدایت رہے، میں ٹھیک رہوں۔ عزیزان گرامی، دوسروں کو تصحیح کرنا، دوسروں کے عقائد کی تصحیح کرتے رہنا، دوسروں کو بتانا، امر معروف کرنا، نہی عن المنکر کرتے رہنا، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ سننا چاہ رہے ہیں لوگ؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، جب تک کہ دوسروں کی اصلاح نہ کریں، صرف اپنے متعلق سوچنا کافی نہیں ہے۔ جناب ابو ذر نے دعوت دی جناب سلمان فارسی کو گھر پہ۔ جناب سلمان گئے کھانے پہ، جب گئے جناب سلمان نے پھر ان کی دعوت کی اپنے گھر پہ، کبھی اب آپ بھی میرے گھر تشریف لائیے گا، تو جناب ابو ذر غفاری گئے۔ جناب سلمان کا رتبہ زیادہ ہے جناب ابو ذر سے، ان کے پاس 10 کے 10 درجے ہیں، ان کے پاس 9 درجے ہیں۔ تو جناب ابو ذر نے دیکھا کہ ان کے گھر میں صرف روٹی ہے خشک اور تھوڑا سا پانی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ کاش تھوڑا سرکہ یا نمک ہی ہوتا تو اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ تو جناب سلمان نے کہا بھی بس کھانا شروع کرو، میں فوراً آتا ہوں۔ وہ گئے اور جا کے انہوں نے اپنے گھر کا ایک برتن، کوئی ظرف گروی رکھا، گرو رکھ کے گروہ رکھ کے، اور وہ فوراً آئے واپس اور نمک لے آئے تھوڑا سا، کبھی یہ نمک آ گیا۔ تو جب کھانا ختم ہو گیا نا، جب تو جناب سلمان نے کہا کہ ابو ذر یا ابا ذر، رسول خدا کی حدیث ہے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرواؤ اپنے حق میں، دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مہمان ہے، جب مہمان دعا کرتا ہے میزبان کے حق میں تو دعا قبول ہوتی ہے، تو تم دعا کر دو میرے لیے۔ تو جناب ابو ذر نے اٹھایا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کتنا قناعت پسند بنایا ہے کہ ہم خوش روٹی کھا لیتے ہیں اور اس پہ بھی خوش رہتے ہیں۔ تو جناب سلمان نے کہا تم کہاں قناعت شیار ہو، تم نے اپنے میزبان کا برتن گروی رکھوا کے نمک حاصل کیا ہے، بات اتنی کرو جتنی تمہارے میں پائی جاتی ہو۔ انہوں نے فوراً ان کی اصلاح کی، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، مومن اگلے درجے میں تب پہنچتا ہے جب دوسرے کی اصلاح کرتا رہے۔ جو اپنے متعلق سوچتا رہے وہ ایمان میں ترقی نہیں کرتا۔ اگر کسی کی غلطی دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں، لیکن بڑے پیارے انداز سے۔ کیسے؟ ہمیشہ تنہائی میں اکیلے میں لے جا کے، کبھی کسی کے سامنے توہین نہ کریں۔ بات ہو رہی ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آج تک آئینہ کبھی آپ سے جھوٹ بولے؟ ایسا میرے مثال کے طور پہ امامہ سیدھا نہ رکھا ہوا ہو، میں آئینے میں جا کے دیکھوں، ایسا ہوگا کہ آئینہ کہ بالکل ٹھیک ہے واپس چلے جائے؟